دیکھیں سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اس کی اگلی آیت ہے الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ جو پہلی آیت مبارکہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے خوف کے ذریعے، والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات، کہ تمہیں خوف کے ذریعے بھی اور تمہیں جو ہے وہ اناج کے ذریعے بھی، تمہارے مال کے ذریعے اور تمہاری اولاد کے ذریعے جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا تمہیں آزمایا جائے گا۔ لیکن آگے فرمایا جو اس پہ صبر کرے گا وبشر الصابرین، اللہ تبارک نے فرمایا اے محبوب آپ خوشخبری سنا دیں، کس کو سنا دیں؟ وبشر الصابرین، جو صبر کرنے والے، یعنی کہ اب یہ یقین ہے جب آپ ایمان لے آئے اب آپ پر مصیبت بھی آئے گی، آپ پہ پریشانی بھی آئے گی، آپ کو کبھی بھوک کے ذریعے آزمایا جائے گا، کبھی آپ کو مال کی قلت کے ذریعے جو ہے وہ آزمایا جائے گا، کبھی اولاد دے کے آپ سے اولاد لے لی جائے گی، اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ آزمائے گا، کبھی جو ہے وہ خوف کے ذریعے کہ دشمن کا خوف آپ کے اوپر ہوگا، خوف کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ آزمائے گا۔ اب اللہ نے کیا فرمایا؟ صبر کرنا ہے۔ صبر کیا ہے؟ صبر کا لغوی معنی ہے رکنا، اور اگر اصطلاح میں دیکھیں تو صبر کا معنی کیا ہے کہ اگر کوئی بھی کام خلاف عادت ہو جائے اس پر شکوہ نہ کیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں نہ زبان سے نہ دل سے، اس پہ رک جائیں، صبر کریں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اس کے لیے خوشخبری ہے۔ خوشخبری کیا؟ اللہ نے فرمایا الذین اذا اصابتهم مصیبہ، کہ جب ان کے اوپر پریشانی آ جاتی ہے، مصیبت آ جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، ہم تو اللہ کے لیے ہیں اور ہمیں اللہ کی طرف ہی لوٹنا ہے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا پھر ان کے لیے کیا ہے؟ ان پر صلاۃ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر درود بھیج رہا ہے، اللہ ان پر رحمت نازل فرما رہا ہے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون، اور پھر وہی ہدایت یافتہ ہیں۔ تو اب ہوتا کیا ہے؟ صبر ہم سمجھتے ہیں کہ صرف کوئی بہت بڑی مصیبت آئے اسی پہ صبر کرنا ہے، نہیں، بہت سارے ایسے کام ہیں جو ان ایکسپیکٹڈ ہوتے ہیں اور اس پر اگر ہم صبر کریں، اس پہ رک جائیں تو ہم اس آیت کے تحت صبر کرنے والوں میں شامل ہو جائیں گے، ہم متقین کے اندر شامل ہو جائیں گے، ہم ہدایت یافتہ لوگوں کے اندر جو ہے وہ شامل ہو جائیں گے۔ اب مثال کے طور پہ میں بھائی یہاں سے نکلا کہیں جانے کے لیے، مجھے معلوم ہے اگر میں جا رہا ہوں بائک پہ جا رہا ہوں تو مجھے پتا بھائی ابھی میں یہاں سے نکلوں گا وہاں پہنچ جاؤں گا، لیکن رستے میں اچانک گاڑی پنچر ہو گئی یا ٹائر خراب ہو گیا یا بائک خراب ہو گئی، اب ہم دیکھتے ہیں یار دوسرے لوگ تو جا رہے ہیں ان کی گاڑی خراب نہیں ہوئی، اب بندہ یہاں پہ شکوہ شروع کر دیتا ہے اب میرے ساتھ ہی پنچر ہونا تھا، میری گاڑی کوئی پنچر ہونا، میری گاڑی ہی خراب ہونی تھی۔ اب یہ کیا ہے؟ شکوہ ہے۔ تو شکوے سے ہمیں اپنے آپ کو روکنا ہے، نہ زبان سے شکوہ کرنا ہے نہ دل سے شکوہ کرنا ہے۔ اسی طرح اپنے معاشرے میں بھی دیکھیں تو ان ایکسپیکٹڈ بہت سارے کام ہوتے ہیں کہ بھئی میں سوچا میں ابھی گھر جاؤں گا جلدی سے گیٹ بجاؤں گا، لوگ گیٹ کھول دیں گے گھر والے۔ اچھا بعض اوقات کیا ہوتا ہے ہم گیٹ پہ کھڑے ہوئے گیٹ بجائے جا رہے ہیں، بیل بجائے جا رہے ہیں، کافی دیر ہو جاتی ہے گیٹ کھلنے میں، اب گھر میں گھستے ہی دیر سے کھڑا ہوا تھا، یہ کر رہا تھا وہ اب یہ ہم نے شکوہ کیا، ہم نے صبر نہیں کیا، بلکہ ہمیں یہاں صبر کرنا چاہیے تھا۔ دیر ہو گئی، ہماری سوچ میں تو یہ تھا میں گیٹ بجاؤں فوراً گیٹ کھل جائے گا، لیکن گیٹ دیر سے کھلا تو اب ہمیں یہاں پہ صبر کرنا ہے۔ بہت سارے معاملات ہیں زندگی کے اندر، بہت سارے معاملات کہ جہاں آپ جگہ جگہ جو ہے وہ صبر کر سکتے ہیں، بہت سارے معاملات ہیں کہ بندہ فوراً گیا، ابھی آئیے رستے میں یہیں پڑا ہوا ہونا تھا پتھر، یہ میرے لگنا تھا ٹھوکر، مجھے جو ہے رستے میں کانٹا چبھنا تھا، میرے ساتھ جو ہے یہ معاملہ ہونا تھا، میرے کپڑے گندے ہو جانے تھے کیچڑ سے۔ تو بہت سارے معاملات ہوتے ہیں کہ آپ ان چیزوں پہ صبر کریں۔ اسی طرح کسی نے کچھ کہہ دیا آپ صبر کر لیں، تو ان چیزوں پہ جب آپ صبر کی عادت بنا لیں گے پھر دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو، جب اللہ آپ پہ درود بھیجے گا، اللہ جب آپ پہ رحمت نازل فرمائے گا تو پھر یہ پریشانیاں آپ کی خود ہی دور ہو جائیں گی۔ دیکھیں ہاں وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا، کبھی بندے کے پاس پڑا مال آتا ہے، دولت بھی ہے، مال بھی ہے، پیسے بھی ہوتے ہیں، خوشیاں بھی ہوتی ہیں، بعد اوقات ایک دم وہ وقت گزرتا ہے، کچھ وقت کے بعد پریشانی آ جاتی ہے، مصیبت آ جاتی ہے، پیسے کی قلت ہوتی ہے، پھر کچھ وقت گزرتا ہے، پھر یہ وقت بھی گزر جاتا ہے۔ تو یہ زندگی کا معمول ہے کہ پریشانی کا آنا اور آزمائش کا آنا یہ ایمان والوں کے لیے ہے۔ اور آپ دیکھیں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ جتنا اپنا قرب عطا فرماتا ہے، جتنا نوازتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی ہی زیادہ آزمائشیں بھی دیتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو ارشاد فرمایا کہ اس پوری دنیا میں جتنی آزمائشیں مجھ پر آئی ہیں اتنی آزمائشیں کسی پر بھی نہیں آئی ہیں۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ستایا گیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ پتھر برسایا گئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ کے شہر مکہ جہاں آپ رہتے تھے، جہاں آپ کی ولادت ہوئی، آپ کو اپنا شہر چھوڑ کر جو ہے وہ ہجرت کر کے مدینہ جانا پڑا۔ آپ دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیفیں پہنچائی گئی ہیں،
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جتنی آزمائشیں مجھ پر آئی ہیں اس کائنات میں کسی پر نہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیں حضرت ابراہیم، حضور کے بعد حضرت ابراہیم کا مرتبہ ہے، آپ کو آگ میں ڈالا گیا، آپ کو بھی ستایا گیا، آپ کو بھی پریشان کیا گیا، آپ نے بھی کئی جگہ ہجرتیں کی ہیں۔ جتنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھیں تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ جس سے اپنا خاص قرب عطا فرماتا ہے اس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ آزمائش، اور یہاں تو اللہ نے فرمایا ضرور آزمائیں گے۔ تو یہ پریشانی، خوف کا ہونا، دشمن کا خوف ہو، مال کی کمی ہو، اس پہ صبر کریں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ان پریشانیوں کو دور کرے۔